بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب مطالعہ پاکستان کے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق جماعت نہم کے لیے کینٹب پبلشر لاہور پاکستان۔ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ 7واں سبق ہے، زراعت اور نامیاتی کاشتکاری۔ نامیاتی کہتے ہیں قدرتی۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلا ہے زراعت سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فصلوں کو کاشت کرنا۔ دوسرا ہے آپ روایتی کاشتکاری، نقد آور فصلوں کاشتکاری اور نامیاتی کاشتکاری کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ ٹیکنالوجی کے استعمال سے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، زرعی نظام میں مال تیاری کے ذیلی مراحل میں کیا شامل ہے؟ خام مال کے وسائل۔ اگلا سوال ہے، زراعت میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ GM فصلوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ فصلیں کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف فصل کی مزاحمت کو بڑھاتی ہیں۔ آگے 5واں سوال ہے، 1960 کی دہائی سے خوراک کی پیداوار کی سرگرمیوں میں کون سے رجحانات دیکھے گئے ہیں؟ صحیح جواب ہے آبپاشی اور کیمیکلز کے بڑھتے ہوئے استعمال میں شدت۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، پاکستان میں روزگار پیدا کرنے میں زراعت کس لحاظ سے ایک اہم عنصر ہے؟ یہ روزگار کے لیے واحد معاون ہے۔ آگے سوال ہے، زراعت میں سیم اور تھور کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑے مسائل۔ 8واں سوال ہے، پاکستان میں درج ذیل میں سے کون سی فصل نقد آور فصل ہے؟ گنا۔ ویسے تو یہ ساری ہیں لیکن گنے کو ہم فرسٹ پہ رکھتے ہیں۔ 9واں سوال ہے، پاکستان میں غذائی اور نقد آور فصلوں کی درجہ بندی اور مطالعہ میں کن عوامل پر غور کیا جاتا ہے؟ انسانی اور طبعی عوامل۔ 10واں سوال ہے، پاکستان کے مختلف حصوں میں خوراک کی پیداوار کس طرح مختلف ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ آگے ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سب سے پہلے ہے، زراعت کی مختلف اقسام کی فہرست بنائیں۔ اس کا جواب ہے زراعت اور اس کی اقسام۔ زراعت بہت سے ممالک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دنیا بھر کے لوگوں کو خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زراعت ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں قدرتی وسائل کو دیکھتے ہوئے فصلوں کی کاشت، مویشیوں کی افزائش، خوراک، کپڑا اور دیگر زرعی مصنوعات تیار کرنے کے مختلف طریقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آگے ہیں زراعت کی اقسام، یعنی کہ 3 بنیادی اقسام کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہاں پر اس کی اقسام دی گئی ہیں۔ غذائی فصلوں کی کاشتکاری ایک قسم ہے، نقد آور فصلوں کی کاشتکاری اور نامیاتی کاشتکاری، یہ 3 اقسام ہیں اس کی۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، آپ روایتی اور نامیاتی کاشتکاری میں کیسے فرق کریں گے؟ یہ ہے غذائی فصلوں کی کاشتکاری جسے روایتی کاشتکاری بھی کہا جاتا ہے، زراعت کی ایک قسم ہے جہاں بنیادی توجہ کاشتکار خاندان کی خوراک کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اضافی پیداوار ہوتی ہے تو بھی اس قدر نہیں ہوتی کہ اس کو منڈیوں میں جا کر فروخت کیا جا سکے۔ آگے ہے، نقد آور فصلوں کی کاشتکاری خاص طور پر منڈیوں میں فروخت کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں اور کسان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آگے ہے، نامیاتی کاشتکاری زراعت کے لیے ایک ماحول دوست اور پائیدار طریقہ ہے۔ اس میں مصنوعی کیمیکلز، کیڑے مار ادویات یا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ حیاتیات کے استعمال کے بغیر فصلوں کی کاشت اور مویشیوں کی افزائش شامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ کے خیال میں پاکستان زراعت کے لیے موزوں ملک کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی معیشت بڑی حد تک زراعت پر منحصر ہے۔ پاکستان کو زراعت کے لیے موزوں ملک قرار دینے کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ زرخیز زمین۔ پاکستان میں دریاؤں کے کنارے اور نہری نظام کے ذریعے زمینیں بہت زرخیز ہیں،
خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے علاقے کی جو زمینیں ہیں وہ بہت زرخیز ہیں۔ نہری نظام پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے جو زراعت کے لیے وافر مقدار میں پانی مہیا کرتا ہے۔ آگے ہے موسمی حالات۔ پاکستان کا موسم زراعت کے لیے موزوں ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی فصلیں جیسے گندم، چاول، کپاس اور گنا اگانے کے لیے مناسب ماحول دستیاب ہے۔ آگے ہے مزدور قوت۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں دیہی آبادی زراعت سے وابستہ ہے جو محنتی اور تجربہ کار ہے۔ آگے ہے قدرتی وسائل۔ پاکستان میں زراعت کے لیے قدرتی ضروری وسائل جیسے پانی، دھوپ اور موزوں درجہ حرارت وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ معاشی انحصار۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کا اہم کردار ہے۔ ملک کی برآمدات میں کپاس، چاول اور دیگر مصنوعات شامل ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، کیا آپ کے خیال میں بڑے پیمانے پر کاشتکاری ماحولیاتی نقصان کا باعث بن رہی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، بڑے پیمانے پر کاشتکاری ماحولیاتی نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ اس کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہے۔ جنگلات کی کٹائی سب سے پہلے ہے۔ جنگلات کا صفایا جس سے قدرتی ماحولیاتی نظام متاثر ہوتا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زرعی کیمیکلز کا استعمال۔ کھادوں اور زہریلی ادویات کا بے تحاشا استعمال زمین کی زرخیزی کو کم کرتا ہے اور زیر زمین پانی کو آلودہ کرتا ہے جو ماحول اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا نقصان دہ ہے۔ پانی کا ضیاع۔ زیادہ پانی کا استعمال کرنے والی فصلیں پانی کی قلت کا خطرہ بڑھا رہی ہیں جیسے گنا اور چاول۔ کاربن کے اخراج میں اضافہ۔ مشینری اور کیمیکلز کے استعمال سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسز کا اخراج بڑھتا ہے۔ زمین کا کٹاؤ۔ بے دریغ کاشتکاری کی وجہ سے زمین کی اوپری تہہ جو اوپر والی تہہ ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ آگے ہے حیاتیاتی تنوع کی کمی۔ کاشتکاری کے لیے مخصوص فصلیں اگانے کی وجہ سے پودوں اور جانوروں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں جس سے قدرتی توازن متاثر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مستقبل میں خوراک کی عالمی قلت کا خطرہ کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے مستقبل میں خوراک کی عالمی قلت کا خطرہ درج ذیل عوامل کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے آبادی میں تیزی سے اضافہ۔ دنیا کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے خوراک کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے لیکن زراعت کی پیداوار اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی۔ آگے ہے زرعی زمین کی کمی۔ شہری علاقوں کے پھیلاؤ، جنگلات کی کٹائی اور زمین کے بنجر ہونے کی وجہ سے زرعی زمینیں کم ہو رہی ہیں جس سے فصلوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی۔ گلوبل وارمنگ، خشک سالی اور غیر متوقع موسمی حالات فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے خوراک کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ آگے ہے پانی کی قلت، یعنی کہ پانی کی قلت میں زراعت کے لیے پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر ختم ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت بڑھ رہی ہے۔ قدرتی وسائل کا زیان۔ زرعی وسائل جیسے زمین اور پانی کا غیر مؤثر اور بے دریغ استعمال مستقبل میں خوراک کی فراہمی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس طرح جنگیں اور تنازعات یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ زرعی پیداوار پر بیماریوں کا حملہ اور خوراک کا ضیاع، یہ بھی ان کو ہم ایک لائن میں ایکسپلین کر دیں گے کیونکہ ہمارا شارٹ کویسچن ہے تو اس کا آنسر بھی ہم شارٹ ہی رکھیں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور مزید لمبا کرنا چاہیں تو نتیجہ بھی تھوڑا سا ہم لکھ سکتے ہیں۔ اگر موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو مستقبل میں خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پائیدار زراعت، قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال اور خوراک کے ضیاع کو روکنے کے اقدامات کرنا ناگزیر ہیں۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، پاکستان میں زراعت کی دیر پا ترقی کے کچھ مؤثر طریقے تجویز کریں۔
زراعت میں روزگار کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے حکومتی پالیسیاں۔ حکومت پاکستان نے زراعت میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے متعدد پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ یہ پالیسیاں درج ذیل ہیں: خام مال کے لیے مالی امداد، زرعی تحقیق اور ترقی کے لیے معاونت، زرعی تنوع کو فروغ دینا، زرعی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، جدید زراعت میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ GM فصلوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں۔ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں وہ پودے ہیں جن کے جینیاتی مواد کو جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ ترمیم مطلوبہ خصوصیات جیسے کیڑوں، بیماریوں یا ماحولیاتی حالات کے اقدامات کے طور پر کی جاتی ہیں، جس کا مقصد بالآخر فصل کی پیداوار اور معیار کو بہتر بنانا ہے۔ یہ اس کے فوائد ہیں: فصل کی پیداوار میں اضافہ، بہتر غذائی مواد، ماحولیاتی فوائد۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 8 ہے، پاکستان میں زراعت کو درپیش اہم مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے زرعی شعبہ میں روزگار پیدا کرنے میں درپیش مسائل۔ زرعی شعبہ میں روزگار فراہم کرنے میں اہمیت کے باوجود زراعت کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جن میں درج ذیل شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہے چھوٹے پیمانے کے کھیت۔ پاکستان میں کھیتوں کا اوسط سائز بہت چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور بڑی معیشتوں کے طریقوں کو اپنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کم پیداوار۔ دیگر ممالک کے مقابلے پاکستان میں زرعی پیداوار نسبتاً کم ہے۔ یہ کئی عوامل کی وجہ سے ہے۔ ان عوامل میں چھوٹے پیمانے کے کھیت، قرضے کی سہولیات یا سہولت کی عدم دستیابی، خام مال تک محدود رسائی اور آبپاشی کی ناکافی سہولیات شامل ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی۔ موسمیاتی تبدیلی بھی پاکستان میں زراعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خشک سالی، سیلاب اور دیگر شدید موسمی واقعات میں اکثریت اور شدت آ رہی ہے۔ یہ واقعات زرعی پیداوار میں خلل ڈال رہے ہیں اور کسانوں کی آمدن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آگے ہے درج ذیل سوالات کے جامع جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، زرعی شعبے کے مختلف مراحل مثلاً خام مال، مال کی تیاری کے ذیلی مراحل اور تیار شدہ مال کے اجزاء وغیرہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے زراعت ایک مکمل نظام۔ زراعت محض سرگرمیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم ڈھانچے کے باہم جڑے ہوئے حصوں کا نام ہے۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قیمتی پیداوار حاصل کرنے کے لیے مختلف خام مال کو تیاری کے مراحل سے گزارا جائے۔ خام مال کے اجزاء۔ زراعت کے خام مال کے اجزاء سے مراد وہ وسائل اور اشیاء ہیں جو کاشتکاری اور پیداوار کے لیے ضروری ہیں۔ یہ خام مال زرعی سرگرمیوں کو شروع کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں۔ آئیے خام مال کے اجزاء کے اہم عناصر کو دریافت کرتے ہیں۔ زرعی خام مال کے اجزاء۔ زرعی خام مال میں بیج، کھاد، مشینری، مزدوری، زمین اور پانی جیسی اشیاء کی ایک وسیع تعداد شامل ہے۔ یہ خام مال پورے زرعی نظام کی بنیاد ہیں۔ آگے ہے خام مال کی اہمیت۔ زرعی خام مال کا معیار اور مقدار کاشتکاری کی کامیابی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ پیداوار، پائیداری اور اقتصادی طور پر قابل عمل بنانے کے لیے مناسب اور مستند خام مال کا استعمال ضروری ہے۔ مال کی تیاری کے ذیلی مراحل۔ مال کی تیاری کے ذیلی مراحل زراعت میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس میں مختلف سرگرمیاں، اوزار اور طریقوں کا استعمال شامل ہے جو خام مال کو مفید مصنوعات میں تبدیل کرتے ہیں۔ مؤثر زرعی طریقوں کے لیے مال کی تیاری کے ذیلی مراحل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زرعی سرگرمیاں۔ زرعی سرگرمیوں میں پودے لگانا، کاشتکاری، آبپاشی، کیڑوں پر قابو پانا اور کٹائی شامل ہیں۔ یہ سرگرمیاں مخصوص فصل یا مویشیوں کے مطابق ہوتی ہیں اور آب و ہوا، ٹیکنالوجی اور روایتی طریقوں جیسے عوامل سے متاثر ہوتی ہیں۔
زراعت میں ٹیکنالوجی کا استعمال۔ جدید زرعی نظام ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے کاشتکاری کے طریقوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، جس کی بدولت یہ طریقے زیادہ مؤثر، پیداواری اور پائیدار ہو گئے ہیں۔ تیار شدہ مال کے اجزاء۔ تیار شدہ مال کے اجزاء زرعی طریقوں کے نتائج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ زرعی نظام سرمایہ کاری، تجارت اور قیمتی مصنوعات فراہم کرتے ہوئے خام مال اور تیاری کے ذیلی مراحل کے اختتام کو واضح کرتا ہے۔ زرعی مصنوعات۔ زرعی مصنوعات میں فصلوں، پھلوں، سبزیوں، گوشت، دودھ کی مصنوعات اور دیگر بہت سی اشیاء کی ایک وسیع تعداد شامل ہے۔ یہ مصنوعات خوراک اور لباس سے لے کر مختلف صنعتوں کے خام مال تک متنوع انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اقتصادی اثرات۔ زرعی زمین کا مقامی اور قومی معیشتوں پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت آمدنی پیدا ہوتی ہے، روزگار فراہم کیا جاتا ہے اور خوراک کی تیاری اور تقسیم سے منسلک صنعتوں کے لیے مددگار ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں غذائی اور نقد آور فصلوں کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟ نیز کون سے عوامل اس درجہ بندی کو متاثر کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نقد آور فصلیں۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نقد آور فصل ایسی فصل ہے جو ذاتی استعمال کی بجائے منافع یا فروخت کرنے کے بنیادی ارادے سے اگائی جاتی ہے۔ یہ فصلیں تجارتی مقاصد کے لیے کاشت کی جاتی ہیں اور ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کسانوں کے لیے اہم ذریعہ معاش ہوتی ہے اور ملک کی معیشت میں حصہ ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے ہے گنا۔ انسانی عوامل۔ گنے کی کاشت اقتصادی لحاظ سے اہم ہوتی ہے، جو چینی، گڑ، ایتھنول پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ایک بڑی نقد آور فصل کے طور پر کاشت کی جاتی ہے۔ گنا ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آگے ہیں طبعی عوامل۔ گنا گرم درجہ حرارت کے ساتھ نیم حاری آب و ہوا میں صحیح نشو و نما پاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے گنے کی کاشت کے لیے سازگار حالات فراہم کرتے ہیں۔ پانی کی مناسب فراہمی گنے کی افزائش کے لیے ضروری ہے۔ آگے ہے کپاس۔ یہ اس کے انسانی عوامل۔ طبعی عوامل، یہ تمباکو ہے۔ آگے انسانی عوامل، طبعی عوامل اور خوردنی تیل کے بیج ہیں۔ اس میں بھی انسانی عوامل اور طبعی عوامل۔ یہاں تک یہ ہوگا، یہاں تک۔ اس سے آگے بھی کچھ اس کا حصہ ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ اس ایک سوال کے اندر 2 سوال پوچھے گئے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس کی درجہ بندی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے آب و ہوا۔ پنجاب کی آب و ہوا مناسب درجہ حرارت اور بارش کے ساتھ نسبتاً معتدل ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے آب و ہوا۔ جیسے پنجاب کی آب و ہوا مناسب درجہ حرارت اور بارش کے ساتھ نسبتاً معتدل ہے۔ یہ آب و ہوا گندم، چاول اور مکئی کے پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ سندھ میں کم بارشوں کے ساتھ آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ یہ آب و ہوا چاول، کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ خیبر پختونخوا کا پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث یہاں کی آب و ہوا سردیوں میں شدید اور گرمیوں میں بھی سرد ہی ہوتی ہے۔ یہ آب و ہوا گندم، مکئی اور پھلوں کی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ بلوچستان کا علاقہ ریگستانی ہونے کے باعث یہاں کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے اور یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ یہ آب و ہوا صرف چند خشک سالی برداشت کرنے والی فصلوں جیسے گندم اور باجرہ کی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ اسی طرح مٹی اور پانی کی دستیابی، یہاں تک ہمارا یہ سوال بن جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، طبعی، اقتصادی، سیاسی اور تکنیکی ترقی پر غور کرتے ہوئے خوراک کی پیداوار کو متاثر کرنے والے عوامل کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے خوراک کی پیداوار ایک پیچیدہ عمل ہے۔ پہلے ہم یہ ہیڈنگ دے دیں گے، جو طبعی، اقتصادی، سیاسی اور تکنیکی عوامل سمیت متعدد عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ طبعی عوامل۔ پاکستان میں خوراک کی پیداوار کو متاثر کرنے والے طبعی عوامل درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے آب و ہوا۔ پاکستان کی آب و ہوا سندھ کے بنجر میدانوں سے لے کر
ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں تک متنوع ہے۔ آب و ہوا کا یہ تنوع خوراک کی پیداوار کے لیے مسائل اور مواقع دونوں پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ فصلیں بعض مخصوص آب و ہوا میں بہتر اگتی ہیں، جبکہ دیگر فصلیں اسی آب و ہوا میں نشو و نما نہیں پا سکتی۔ یعنی کہ یہ آب و ہوا، مٹی اور جو پانی ہے، جو کہ ہم نے پچھلے سوال میں بھی ڈسکس کیا ہے، ان کا پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ مٹی: پاکستان میں مختلف اقسام کی مٹی جیسے دریائے سندھ کی وادی کی زرخیز مٹی سے لے کر صحرائے بلوچستان کی ریتلی مٹی موجود ہے۔ مٹی کی قسم فصل کی پیداوار پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ آگے ہے پانی کی فراہمی۔ پاکستان میں پانی کی قلت ہے اور زراعت کے شعبے میں پانی کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پانی کی یا عدم دستیابی خاص طور پر بنجر اور نیم خشک علاقوں میں خوراک کی پیداوار میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آگے ہے اقتصادی عوامل۔ پاکستان میں خوراک کی پیداوار کو متاثر کرنے والے اقتصادی عوامل درج ذیل ہیں۔ کھیت کا حجم، جو اس کا حجم ہے کہ لمبائی اور چوڑائی جو ہوتی ہے وہ اس کی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر کھیت کم اور منقسم ہوتے ہیں۔ ان کسانوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور بڑے پیمانے کی معیشتوں کو اپنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض تک آسان رسائی: پاکستان میں بہت سے قرض تک محدود رسائی ہوگا۔ یہاں آسان لکھا ہے، کسانوں کو قرض تک محدود رسائی حاصل ہے، یا آسان رسائی میں یہ آ سکتا ہے کہ جیسے بڑے کسانوں کو بہت جلد قرضے وغیرہ مل جاتے ہیں، چھوٹے کسانوں کو اتنی جلدی نہیں ملتے۔ یہ ان کے لیے بیج، کھاد اور آبپاشی کے آلات جیسے خام مال میں سرمایہ کاری کرنا مشکل بنا سکتا ہے۔ خام مال کی قیمتیں: زرعی خام مال جیسے بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات کی قیمتیں کھیت کی لاگت اور منافع پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہیں۔ آگے ہے پیداوار کی قیمتیں۔ زرعی پیداوار کی قیمتیں جیسے گندم، چاول اور کپاس بھی کھیت کے منافع پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہیں۔ سیاسی عوامل: پاکستان میں خوراک کی پیداوار کو متاثر کرنے والے سیاسی عوامل درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے حکومتی پالیسیاں۔ حکومتی پالیسیاں جیسے مالی امداد خوراک کی پیداوار پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کھادوں اور آبپاشی کے لیے حکومتی مالی امداد کسانوں کی لاگت کو کم کرنے اور پیداوار بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ آگے ہے سیاسی استحکام۔ سیاسی استحکام خوراک کی پیداوار کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ سرمایہ کاری اور جدت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام خوراک کی پیداوار میں خلل ڈال سکتا ہے اور خوراک کی قلت کا باعث بن سکتا ہے۔ آگے ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تکنیکی ترقی خوراک کی پیداوار پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان میں خوراک کی پیداوار کو متاثر کرنے والی چند اہم تکنیکی پیش رفت درج ذیل ہیں۔ زیادہ پیداوار والی فصلوں کی اقسام: اعلیٰ پیداوار والی فصلوں کی اقسام روایتی فصلوں کی اقسام کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ پیداوار دے سکتی ہے۔ آگے ہے آبپاشی کا نظام۔ آبپاشی کا نظام محدود بارش والے علاقوں میں فصل کی پیداوار بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ آگے ہے مصنوعی کھاد اور کیڑے مار ادویات۔ مصنوعی کھادیں اور کیڑے مار ادویات فصل کی پیداوار بڑھانے اور فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ آگے ہے زرعی مشینری۔ زرعی مشینری زرعی پیداوار اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ آگے ہے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں۔ بائیو ٹیکنالوجیکل ایجادات جیسے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں فصل کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں پہ یہ ہمارا سوال جو ہے جواب اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔